انسانی حقوق کا معاملہ ہے بشرا بیوی کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، ان کی جو اپیل ہے، جو سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے، یہ عام حالات میں بھی سنی جاتی ہے، یہاں بالخصوص اس کو نہیں سنا گیا۔ یہ تمام عرصہ جو ہے ریاست کی طرف سے، پروسیکیوشن کی طرف سے رخنا پیدا کیا گیا، تو ہم اپنی درخواست کرتے رہیں گے۔ یہاں جو دوست موجود ہیں، یہاں وکلاء، ممبر پارلیمنٹ، وہ اسی آواز کو لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک ضمیر کی آواز ہے، یہ ایک شرافت کی آواز ہے، یہ قانون اور آئین کی آواز ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی آواز ہے جو لے کر ہم یہاں کھڑے ہیں۔ ہائی کورٹ کے باہر آپ لوگوں کا احتجاج جاری ہے، ابھی آپ اندر سے ہو کر آ رہے ہیں، کس سے ملاقات ہوئی آپ کی ابھی؟ دیکھیے، میں چیف جسٹس صاحب کے چیمبر سے ہو کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے ایک پالیسی غالباً اپنائی ہے کہ وہ ملاقات کسی سے نہیں کر رہے، لیکن جو ہماری مانگ ہے، جو ہماری آواز ہے، وہ ان تک پہنچ گئی۔ ملاقات کس مقصد کے لیے آپ گئے تھے ان کے کہ پاس؟ مقدمات کو لگایا جائے، کوئی ہمیں جواز بتایا جائے کہ یہ مقدمات کیوں نہیں لگ رہے، یہ اپیل کیوں نہیں لگ رہی، اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ کیا رسپانس ملا آپ کو آگے سے؟ دیکھیے، رسپانس تو یہی ہے کہ جلد لگ جائے گی، لیکن ہم اپنی جو آواز ہے وہ اٹھاتے رہیں گے۔ سر، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے پشاور جلسے میں کہا تھا کہ آپ انشور کریں گے پارلیمنٹیرینز یہاں پہنچیں گے، لیکن ابھی تک جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، مشترکہ اجلاس چل رہا ہے، وہاں پہ وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچے۔ 11 بجے کا ٹائم تو ریک ہونے والا ہے۔ دیکھیں، ایم پی ایز پنجاب سے بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران بھی، کے پی کے بھی یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو مشترکہ اجلاس چل رہا ہے قومی اسمبلی کے اس ممبران میں، ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں قومی اسمبلی میں میں ابھی اندر دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ جو لگا ہوا تھا چیف جسٹس صاحب کے سیکرٹری کے چیمبر میں، وہاں بھرپور تقاریر ہو رہی ہیں۔ ایک مشترکہ اجلاس میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ اتنی اہم قانون سازی کس طرح ہو رہی ہے، قوم کے علم میں لائے بغیر کہ یہ قانون سازی کیا ہے۔ تو اس حوالے سے علامہ ناصر نے، ہمارے دیگر زعماء نے وہاں بھرپور تقاریر کی ہیں۔ ملک میں جو اس وقت بنیادی حقوق بالکل ناپید ہو چکے ہیں ان کا اظہار کیا ہے، للکارا ہے اس نظام کو، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ جلد یہاں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سلمان اکرم راجی صاحب، گزشتہ رات مشال یوسفزئی کو آپ کی تلقی، دیکھیے، کوئی چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں، ہر جملہ جو ہے وہ اخبار یا میڈیا کی زینت نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا اڈیالہ جا رہے ہیں ابھی اس کے بعد؟ بالکل جائیں گے جی۔ آج خاندان کا، بہنوں کا اور ہم وکلاء کا 6 وکلاء کی لسٹ دے دی گئی ہے، اس میں میرا نام شامل ہے، بیرسٹر گوہر کا نام شامل ہے، سلمان صفدر صاحب کا نام شامل ہے۔ تو 2 بجے وہاں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے، ہم بالکل وہاں پہنچیں گے، ہم انہیں کوئی موقع نہیں دیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم وقت مقررہ پہ وہاں موجود نہیں تھے۔ ہر دفعہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں روک دیا جاتا ہے اڈیالہ جیل سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور، تو ہم وہاں جائیں گے اور اپنی آواز بلند کریں گے، اور جو حق ہے، یہ عمران خان کا حق ہے، یہ پاکستانی قوم کا حق ہے کہ عمران خان سے ان کی بہنیں، ان کے وکلاء، ان کا خاندان، بشرا بیوی کی بیٹیاں، ان کا خاندان ان سے مل سکے۔ تو اس حق کا ہم اعلان کرتے رہیں گے، مانگ کرتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور پوری قوم اس آواز میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ صاحب، اگر کسی ایک شخص کو ملاقات کروا دی جاتی ہے تو پھر آپ کا یہ پروٹیسٹ ختم ہو جائے گا یا اینڈ تک بیٹھیں گے آپ؟ دیکھیے، ہم بہنوں کے ساتھ رہیں گے، ہم وہاں جا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، بہنوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے بطور بھائی کہ ہم بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم پہرا دیں، ہم ان کی عزت کے بالکل محافظ ہیں، جب تک بہنیں وہاں ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بتائیے گا، سارا کچھ تابعدار ہو گیا، آپ کے کیسز نہیں لگ رہے سلمان صاحب، تو کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پروٹیسٹ بھی کوئی؟ دیکھیں، یہ جو آپ کے یا کچھ دوستوں کے ذہن میں ہے کہ ایک انقلاب ایران یہاں برپا ہو جائے گا، انشاءاللہ ہوگا، ہماری امید ہے اور خواہش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، وہ تبدیلیاں جو عوام کے ضمیر کی آواز ہوں، وہ تبدیلیاں جو عوام کو فلاح پہنچائیں۔ یہ انقلاب آیا کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ انقلاب اپنے وقت سے آئے گا، عمران خان اس انقلاب کو خود لیڈ کریں گے، وہ جیل میں ہوں یا جیل کے باہر ہوں، اس انقلاب کے بہرحال قائد وہی ہوں گے۔ انقلاب آئے گا، آپ، میں، ہم سب انشاءاللہ ایک دن باہر ہوں گے۔ یہ تمام جو ہم آواز اٹھاتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں، یہ اسی کا پیش خیمہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے بشرا بیوی کے حوالے سے، خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، ان کی جو اپیل ہے، جو سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست ہے، یہ عام حالات میں بھی سنی جاتی ہے، یہاں بالخصوص اس کو نہیں سنا گیا۔ یہ تمام عرصہ جو ہے ریاست کی طرف سے، پروسیکیوشن کی طرف سے رخنا پیدا کیا گیا، تو ہم اپنی درخواست کرتے رہیں گے۔ یہاں جو دوست موجود ہیں، یہاں وکلاء، ممبر پارلیمنٹ، وہ اسی آواز کو لے کر آئے ہیں۔
یہ ایک ضمیر کی آواز ہے، یہ ایک شرافت کی آواز ہے، یہ قانون اور آئین کی آواز ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی آواز ہے جو لے کر ہم یہاں کھڑے ہائی ہیں۔ کورٹ کے باہر آپ لوگوں کا احتجاج جاری ہے، ابھی آپ اندر سے ہو کر آ رہے ہیں، کس سے ملاقات ہوئی آپ کی ابھی؟ دیکھیے، میں چیف جسٹس صاحب کے چیمبر سے ہو کر آ رہا ہوں۔ انہوں نے ایک پالیسی غالباً اپنائی ہے کہ وہ ملاقات کسی سے نہیں کر رہے، لیکن جو ہماری مانگ ہے، جو ہماری آواز ہے، وہ ان تک پہنچ گئی ملاقات کس مقصد کے لیے آپ گئے تھے ان کے کہ پاس؟ مقدمات کو لگایا جائے، کوئی ہمیں جواز بتایا جائے کہ یہ مقدمات کیوں نہیں لگ رہے، یہ اپیل کیوں نہیں لگ رہی، اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے۔ کیا رسپانس ملا آپ کو آگے سے؟ دیکھیے، رسپانس تو یہی ہے کہ جلد لگ جائے گی، لیکن ہم اپنی جو آواز ہے وہ اٹھاتے رہیں گے۔ سر، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے پشاور جلسے میں کہا تھا کہ آپ انشور کریں گے پارلیمنٹیرینز یہاں پہنچیں گے، لیکن ابھی تک جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، مشترکہ اجلاس چل رہا ہے، وہاں پہ وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں پہنچے۔ 11 بجے کا ٹائم تو ریک ہونے والا ہے۔ دیکھیں، ایم پی ایز پنجاب سے بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران بھی، کے پی کے بھی یہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو مشترکہ اجلاس چل رہا ہے قومی اسمبلی کے اس ممبران میں ابھی تک کوئی نہیں دیکھیں، قومی اسمبلی میں میں ابھی اندر دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ جو لگا ہوا تھا چیف جسٹس صاحب کے سیکرٹری کے چیمبر میں، وہاں بھرپور تقاریر ہو رہی ہیں۔ ایک مشترکہ اجلاس میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ اتنی اہم قانون سازی کس طرح ہو رہی ہے، قوم کے علم میں لائے بغیر کہ یہ قانون سازی کیا ہے۔ تو اس حوالے سے علامہ ناصر نے، ہمارے دیگر زعماء نے وہاں بھرپور تقاریر کی ہیں۔ ملک میں جو اس وقت بنیادی حقوق بالکل ناپید ہو چکے ہیں ان کا اظہار کیا ہے، للکارا ہے اس نظام کو، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ جلد یہاں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سلمان اکرم راجی صاحب، گزشتہ رات مشال یوسفزئی کو آپ کی تلقلامی دیکھیے، کوئی چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ معمولی باتیں ہوتی ہیں، ہر جملہ جو ہے وہ اخبار یا میڈیا کی زینت نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا اڈیالہ جا رہے ہیں ابھی اس کے بعد؟ بالکل جائیں گے جی۔ آج خاندان کا، بہنوں کا اور ہم وکلاء کا 6 وکلاء کی لسٹ دے دی گئی ہے، اس میں میرا نام شامل ہے، بیرسٹر گوہر کا نام شامل ہے، سلمان صفدر صاحب کا نام شامل ہے۔ تو 2 بجے وہاں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے، ہم بالکل وہاں پہنچیں گے، ہم انہیں کوئی موقع نہیں دیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم وقت مقررہ پہ وہاں موجود نہیں تھے۔ ہر دفعہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں روک دیا جاتا ہے اڈیالہ جیل سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور، تو ہم وہاں جائیں گے اور اپنی آواز بلند کریں گے، اور جو حق ہے، یہ عمران خان کا حق ہے، یہ پاکستانی قوم کا حق ہے کہ عمران خان سے ان کی بہنیں، ان کے وکلاء، ان کا خاندان، بشرا بی بی کی بیٹیاں، ان کا خاندان ان سے مل سکے۔ تو اس حق کا ہم اعلان کرتے رہیں گے، مانگ کرتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور پوری قوم اس آواز میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ صاحب، اگر کسی ایک شخص کو ملاقات کروا دی جاتی ہے تو پھر آپ کا یہ پروٹیسٹ ختم ہو جائے گا یا اینڈ تک بیٹھیں گے آپ؟ دیکھیے، ہم بہنوں کے ساتھ رہیں گے، ہم وہاں جا رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، بہنوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے بطور بھائی کہ ہم بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم پہرا دیں، ہم ان کی عزت کے بالکل محافظ ہیں، جب تک بہنیں وہاں ہیں ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بتائیے گا، سارا کچھ تابع دار ہو گیا ہے، آپ کے کیسز نہیں لگ رہے سلمان صاحب، تو کیا آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پروٹیسٹ بھی کوئی دیکھیں، یہ جو آپ کے یا کچھ دوستوں کے ذہن میں ہے کہ ایک انقلاب ایران یہاں برپا ہو جائے گا، انشاءاللہ ہوگا، ہماری امید ہے اور خواہش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، وہ تبدیلیاں جو عوام کے ضمیر کی آواز ہوں، وہ تبدیلیاں جو عوام کو فلاح پہنچائیں۔ یہ انقلاب آیا کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ انقلاب اپنے وقت سے آئے گا۔ عمران خان اس انقلاب کو خود لیڈ کریں گے، وہ جیل میں ہوں یا جیل کے باہر ہوں، اس انقلاب کے بہرحال قائد وہی ہوں گے۔ انقلاب آئے گا، آپ، میں، ہم سب انشاءاللہ ایک دن باہر ہوں گے۔ یہ تمام جو ہم آواز اٹھاتے ہیں، جو کھڑے ہوتے ہیں، اسی کا پیش خیمہ ہوتا ہے، فیملی جو ہے وہ آخر تک بیٹھی رہتی جبکہ وکلاء واپس آ جاتے ہیں، کیا آج بھی ایسے ہی ہوگا یا پھر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت لوگ بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں 1000 بندوں کو بیٹھنا ہے یا 2000 کو بیٹھنا ہے، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ہم نے پہرا دینا ہے، ہمیشہ وہاں معقول تعداد میں ہمارے دوست موجود رہتے ہیں، وہ کے پی کے وزراء ہوں، وہ ہمارے وکلاء ہوں، وہ ہمارے ایکٹیوسٹ ہوں، نادیہ یہاں کھڑی ہیں، تو ہم وہاں موجود رہیں گے۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ وہاں لاکھ ہیں یا 2 لاکھ ہیں، وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، آپ جانتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر جہاں روکا جاتا ہے، وہاں ناکہ لگایا جاتا ہے، وہاں جتنے لوگ ہو سکتے ہیں وہ ہوں گے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج جو ثوابی انٹرچینج ہے اس کو بند کر دیا جائے گا،
तो क्या आप इस हक में है, क्योंकि गुज़श्ता देखिए, रोज़ ये खबर बात सामने आई कि कुछ पार्लियामेंटियंस पीटीआई के नहीं चाह रहे कि ऐसा हो। क्या आप इसके देखिए, हक ये में हैं बात कि मेरे वक्त होना चाहिए? इल्म में नहीं थी, ये बात अभी मंजर पे आई है। ये हमारी किसी मुशावरती जो पॉलिसी है उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता, अगर खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम जो है उसने कुछ सोचा है तो वो उनकी अपनी सवाबदीद है, वो अपने हवाले से। पीटीआई इसको ऑन नहीं करेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ना, जो तंजीम है, जो तंजीमी मामला है, ये खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम जो है वो अपने फैसले खुद कर सकती है। उसका इम्पैक्ट तो सर साहब ये बताइएगा, जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए पीटीआई की क्या पॉलिसी है, क्या वो उसमें शिरकत करने जा रहे हैं? और ये खबरें सामने आ रही हैं कि इख्तलाफात पाया जाता है। देखिए, मेरी और बैरिस्टर गौहर की कल तफसीली इस पे गुफ्तगू हुई है। लीगल कमेटी में भी और पॉलिटिकल कमेटी में भी मैंने अपनी बात कर दी है कि हमें हरगिज़ इस इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। ये 27वीं आइनी तरमीम के बाद पहला इजलास है। हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। हमें अपनी प्रोटेस्ट जो है उसका इजहार करना है। इस इजलास का मकसद 27वीं तरमीम के तहत मामलात को आगे बढ़ाना है। तो बैरिस्टर गौहर और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि इस इजलास में हमें शिरकत नहीं करनी चाहिए और यही पार्टी की पॉलिसी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई ज़ेर गौर है मामलात? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जानिब आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं। देखें मुज़ाकरात क्या हैं? इस वक्त लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट की जो राहदारियाँ हैं वहाँ बैठे हुए हैं, तो गुफ्तगू होती रहती है। अगर कोई आइन कानून शराफत की बात करेगा, इंसानी हुकूक की बात करेगा, इमरान खान बुशरा बीवी के हुकूक की बात करेगा, उनकी रिहाई की बात करेगा, ये बात होती रहती है। वहाँ पर तो हुकूमत है, स्पीकर ने खान साहब कहते हैं हुकूमत के साथ हम नहीं बैठेंगे, तो किसके तो साथ? ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, ये गैर रस्मी नौयत की गुफ्तगू होती है जिसमें हमारे मेंबरान हुकूमत को याद दिलाते रहते हैं कि इस मुल्क में एक आइन है, एक कानून है, इस मुल्क में शराफत के कुछ तकाजे हैं, तो वो गुफ्तगू तो होती है, लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे। होता है फैमिली जो है वो आखिर तक बैठी रहती जबकि वकला वापस आ जाते हैं। क्या आज भी ऐसे ही होगा या फिर नहीं? ऐसा नहीं है, बहुत लोग बैठते हैं। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ 1000 बंदों को बैठना है या 2000 को बैठना है। हमने उनका साथ देना है, हमने पहरा देना है। हमेशा वहाँ माकूल तादाद में हमारे दोस्त मौजूद रहते हैं। वो KP के वज़रा हों, वो हमारे वकला हों, वो हमारे एक्टिविस्ट हों, नादिया यहाँ खड़ी हैं, तो हम वहाँ मौजूद रहेंगे। ये कोई मुकाबला नहीं है कि वहाँ लाख हैं या 2 लाख हैं। वहाँ पे एक छोटी सी जगह है, आप जानते हैं, अडयाला जेल के बाहर जहाँ रोका जाता है, वहाँ नाका लगाया जाता है, वहाँ जितने लोग हो सकते हैं वो होंगे। अच्छा, राजा साहब, ये भी कहा जा रहा है कि आज जो सवाबी इंटरचेंज है उसको बंद कर दिया जाएगा, तो क्या आप इस हक में है? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ये खबर सामने आई कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई के नहीं चाह रहे कि ऐसा हो। देखिए, ये बात मेरे इल्म में नहीं थी, ये बात अभी मंजर पे आई है। ये हमारी किसी मुशावरती जो पॉलिसी है उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता, अगर खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम जो है उसने कुछ सोचा है तो वो उनकी अपनी सवाबदीद है, वो अपने हवाले से। पीटीआई इसको ऑन नहीं करेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ना, जो तंजीम है, जो तंजीमी मामला है, ये खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम जो है वो अपने फैसले खुद कर सकती है। उसका इम्पैक्ट तो सर साहब ये बताइएगा, जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए पीटीआई की क्या पॉलिसी है, क्या वो उसमें शिरकत करने जा रहे हैं? और ये खबरें सामने आ रही हैं कि इख्तलाफात पाया जाता है। देखिए, मेरी और बैरिस्टर गौहर की कल तफसीली इस पे गुफ्तगू हुई है। लीगल कमेटी में भी और पॉलिटिकल कमेटी में भी मैंने अपनी बात कर दी है कि हमें हरगिज़ इस इजलास में शिरकत नहीं करनी चाहिए। ये 27वीं आइनी तरमीम के बाद पहला इजलास है। हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। हमें अपनी प्रोटेस्ट जो है उसका इजहार करना है। इस इजलास का मकसद 27वीं तरमीम के तहत मामलात को आगे बढ़ाना है। तो बैरिस्टर गौहर और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि इस इजलास में हमें शिरकत नहीं करनी चाहिए और यही पार्टी की पॉलिसी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई ज़ेर गौर है मामलात? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक जानिब आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं। देखें मुज़ाकरात क्या हैं? इस वक्त लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं ना, पार्लियामेंट में बैठे हैं, पार्लियामेंट की जो राहदारियाँ हैं वहाँ बैठे हुए हैं, तो गुफ्तगू होती रहती है। अगर कोई आइन कानून शराफत की बात करेगा, इंसानी हुकूक की बात करेगा, इमरान खान बुशरा बीवी के हुकूक की बात करेगा, उनकी रिहाई की बात करेगा, ये बात होती रहती है। वहाँ पर तो हुकूमत है, स्पीकर ने खान साहब कहते हैं हुकूमत के साथ हम नहीं बैठेंगे, तो किसके साथ? ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, ये गैर रस्मी नौयत की गुफ्तगू होती है जिसमें हमारे मेंबरान हुकूमत को याद दिलाते रहते हैं कि इस मुल्क में एक आइन है, एक कानून है, इस मुल्क में शराफत के कुछ तकाजे हैं, तो वो गुफ्तगू तो होती है, लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे।